بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. صدق الله العظيم. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کما حقہ اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہانہ درس قرآن مجید کے حوالے سے الحمدللہ تعالی آج ہماری یہ پہلی نشست ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درس قرآن مجید کے بعد ہمارے یہاں پر جو طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے والدین کے ساتھ فہرست مرتے جو ہے وہ بھی ہے. قرآنی تعلیمات کے فروغ کے لیے جس موضوع کا ہم نے آج انتخاب کیا ہے، ابھی بیٹے اب ہم نے نماز پڑھنی ہے، یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے گا. 3:30 بجے ظہر کی جماعت جو ہے وہ ہوگی، نماز نہ بھی پڑھیے گا. جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سلام کرنے کے آداب. ہر وقت ہر مسلمان کو سلام ایک دوسرے سے لینے کی ہمہ وقت چونکہ ضرورت ہوتی ہے، اس سلسلے میں اس کے آداب کا اور اس کے مسائل کا علم جو ہے یہ بڑا لازمی ہے. اور خطبہ جمعۃ المبارک سے لے کر جب کا ہم نے اس مرکز پر شروع کیا ہے، ہم زیادہ تر ان عنوانات کو ابھی تک بیان کر رہے ہیں جو کہ صبح و شام ہر وقت ہماری زندگیوں میں جن کا استعمال بہت زیادہ ہے، جو کام ہمیں ہر وقت کرنا پڑتا ہے، چھوٹے کو، بڑے کو، عورت کو، مرد کو، نمازی کو، غیر نمازی کو، جو بہت عام کرنے والے کام ہیں ان کا بیان جو ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. اسی میں یہ جو ہے سلام لینے کا جو ہے وہ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ اس کا اختصار کے ساتھ ہم ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر سلام لینے کے آداب جو ہیں ان کا بیان کیا ہے.
قرآن مجید سورہ النساء میں سے ایک آیت کریمہ جو ہے وہ میں نے تلاوت کی ہے. اس میں سلام کے آداب جو ہیں وہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. بلکہ اس سے پہلے ہم یہاں سے بات کو شروع کر لیتے ہیں سورہ الانعام میں سے کہ سلام کا پہلے سب سے جو ہے پہلا ادب اور پہلا طریقہ یہ ہے کہ سلام لینے میں پہل کی جائے. سلام لینے میں پہل کی جائے. بندہ دوسرے کا انتظار نہ کرے کہ وہ مجھے سلام کرے گا. بندہ پہل کرے سلام لینے میں. سلام لینے میں جو پہل کرے گا، جو پہلے سلام لینے میں آگے بڑھے گا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس یہ لوگ حاضر ہوتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، ایمان والے لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آئے ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں، جب یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو اے اللہ کے رسول آپ خود انہیں پہلے سلام ارشاد فرمایا کریں. صحابہ کرام کی عزت و مقام اور مرتبہ، صحابہ کو عزت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ حکم ارشاد فرمایا. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ مخصوص صحابہ کرام تھے، ان کو عزت اور رسپیکٹ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے حضور کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. جب مومن آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں تو آپ خود ان کو سلام فرمایا کریں. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حکم دیا، بے شک یہ صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے تھا، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تھا، تو عام ہم جتنے مسلمان ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمان، آج کے مسلمان، ہم سب کو اس کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے کہ سلام جب بھی دو مسلمان آپس میں ملیں تو سلام لینے میں ہمیشہ مسلمانوں کو پہل کرنی چاہیے. سلام لینے میں پہل کرنی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر جو میں نے خطبہ میں آیت کریمہ تلاوت کی، فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. فرمایا کہ جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے، جب کوئی شخص تمہیں سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو جن الفاظ کے ساتھ اس نے تمہیں سلام کیا ہے تم ان سے بہتر الفاظ کے ساتھ اس کو جواب دو. اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ، اس سے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو جواب دو. اور ردوہا، یا اس کو کم سے کم اتنا تو جواب دو جتنا اس نے تمہیں سلام میں کہا ہے. اتنا تو کرو کم سے کم. اگر کوئی شخص تمہیں سلام کرتا ہے تو فرمایا اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ اس کو جواب دو. اور اگر وہ بہتر الفاظ کے ساتھ آپ جواب نہیں دے سکتے تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ آپ اس کو انہی الفاظ کے ساتھ جواب دیں جن الفاظ کے ساتھ اس نے آپ کو سلام کیا. احادیث پاک میں اس کی فرکلارنگ اور وضاحت یہ ہے کہ جو تمہیں السلام علیکم کہے تم اس کو وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہہ کر اس کو جواب دو، یعنی زیادہ بہتر الفاظ کے ساتھ. جو تمہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر سلام کہے تم اس کو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کر اس کو جواب دو، زیادہ اچھے الفاظ کے ساتھ، زیادہ بہتر الفاظ کے ساتھ. اس کا ایکو تھوڑا اور کم کر دے اگر ہو سکے. زیادہ بہتر الفاظ کے ساتھ اس کو جواب دو. اگر کوئی شخص تمہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے تو ایک روایت میں آتا ہے
کہ اس کے جواب میں اس کو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، بس ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کہ جب اس کو سلام کہا جائے کسی بھی بندہ مومن کو، تو اس کو یہ چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ بہتر الفاظ کے ساتھ اس کا جواب دے، اس سے بھی زیادہ بہتر الفاظ کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا۔ مجلس میں تاجدار کائنات تشریف فرما تھے، وہ شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ وہ شخص بیٹھ گیا، حضور نے ارشاد فرمایا 10 نیکیاں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا 10 نیکیاں۔ صحابہ سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص حضور کی مجلس میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی جواب عنایت فرمایا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا 20 نیکیاں۔ کیا فرمایا؟ 20 نیکیاں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرتے حضور کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نے اس کو بھی جواب عنایت فرمایا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا 30 نیکیاں۔ آپ یہ فرق سمجھ رہے ہیں؟ جس نے خالی السلام علیکم کہا، حضور نے فرمایا 10 نیکیاں۔ اور ایک نیکی کی قیمت کیا؟ ایک نیکی کی قیمت یہ ہے کہ روز محشر، حشر کے میدان میں قیامت والے دن اگر ساری دنیا کا مال و دولت دے کر بندہ ایک نیکی لینا چاہے گا تو نہیں ملے گی۔ یہ ایک نیکی کی قیمت ہے، بلکہ یہ بھی قیمت نہیں ہے۔ یعنی اگر قیمت تو تب ہو جب مل جائے، قیمت تو تب ہو جب نہیں ملے گی۔ ساری دنیا کے خزانے، مال و دولت، سونے چاندی، جواہرات، زیورات، دنیا کی ساری آسائشیں بندہ قیامت والے دن کسی کو دے کر ایک نیکی کا بھی اگر طالب ہوگا تو نیکی نہیں ملے گی۔ خالی السلام علیکم کہنے پہ حضور نے فرمایا 10 نیکیاں اس کو ملیں۔ پھر جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، حضور نے فرمایا 20 نیکیاں اس کے لیے۔ پھر جس نے آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، حضور نے فرمایا 30 نیکیاں اس کے لیے۔ یعنی جتنے اچھے انداز کے ساتھ، جتنے بہترین انداز کے ساتھ آپ کسی مسلمان کو سلام کریں گے، اتنا ہی اعلیٰ اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پائیں گے، اتنا ہی اعلیٰ اجر پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص نے آ کر حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام خیر۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے اچھی خصلت، سب سے اچھی عادت، مسلمان ہونے کے بعد سب سے اچھی عادت کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام۔ فرمایا مومن ہونے کے بعد سب سے اچھی عادت جو ہے، اچھی خصلت جو ہے، وہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، اور مومن ہونے کے بعد سب سے بہترین عادت لوگوں کو سلام کرنا ہے۔ کھانا کھلانا اور لوگوں کو سلام کرنا۔ کن لوگوں کو؟ فرمایا عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ۔ فرمایا جس مومن کو پہچانتا ہو اس کو بھی سلام کرے، اور جس مومن کو نہیں پہچانتا اس کو بھی سلام کرے۔ خالی واقفیت والے بندے کو سلام نہیں، فرمایا جو مومن ہو وہ واقف ہے یا نا واقف ہے، آپ اس کو پہچانتے ہیں یا
نہیں پہچانتے، بس اتنا پتہ ہو یہ مسلمان بھائی ہے۔ فرمایا کہ من عرفت ومن لم تعرف، جس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے اس کو سلام کیا کرو۔ یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد فرمایا یہ دو خصلتیں، یہ دو عادتیں جو ہیں یہ بہترین عادات میں سے ہیں۔ کون سی؟ فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ ایک چیز جو ہے یہ اس مقام پر ذہن میں رہے، دین کے طالب علم کے طور پر عرض کروں، وہ یہ ہے کہ بعض احادیث طیبہ میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ فضیلت کے اندر آتی ہیں۔ بعض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ بہترین اسلام کیا ہے، افضل اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا افضل اسلام یہ ہے کہ کسی شخص کے ہاتھ یا زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بڑی سمجھنے والی یہ بات ہے، توجہ سے۔ اب یہ جو مقام میں فرمایا کہ بہترین اسلام لوگوں کو کھانا کھلانا اور دوسرے لوگوں کو سلام کرنا ہے، کھانا کھلانا اور دوسرے لوگوں کو سلام کرنا ہے۔ اس طرح کی اور بھی احادیث آپ کو مل سکتی ہیں۔ کبھی حضور سے کچھ پوچھا گیا، حضور نے فرمایا یہ چیز بہترین ہے، کبھی کچھ پوچھا گیا، فرمایا یہ چیز بہترین ہے۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کا ٹوٹلی ریکارڈ ہے۔ آپ اعلان نبوت سے بھی کر لیں تو حضور کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے میں 23 سال کی مدت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمانے کے بعد ظاہری طور پر زندہ اور موجود رہے۔ اب اس 23 سال کا جو ٹوٹل ریکارڈ ہے اس کا نام حدیث ہے، اس کا نام حدیث ہے۔ اب اس میں کبھی کوئی شخص ملا، کبھی کوئی شخص ملا، کبھی کوئی شخص ملا، کبھی کوئی شخص ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سوال اس طرح کا کیا جاتا تو حضور اپنی نگاہ نبوت سے اس شخص کی کمزوری کو جانتے۔ آپ بات سمجھے؟ نگاہ نبوت سے اس شخص کی کمزوری کو سمجھتے، اس کی روحانی ترقی جو رکی ہوتی اس کو پہچانتے کہ اس کے اندر کس چیز کی کمی ہے، تو اس کو اس طرف اس کی توجہ مبذول کرواؤں تاکہ یہ کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو زیادہ رحمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ حکمت ہوتی تھی اندر۔ اس لیے کسی کے لیے کوئی چیز بیان فرما دیا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے وہ نمازی بھی ہو، یعنی یہ جو اچھی عادات اور اچھی خصائل ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص فرائض کو ادا کرتا ہو اور حرام سے بچتا ہو، تب یہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں بعد والے۔ یعنی ایسی کوئی فضیلت ایسی حاصل نہیں ہوتی جو فضائل ہوتے ہیں یا آداب ہوتے ہیں کہ بندہ فرائض کا بھی منکر ہو، فرائض کو بھی ادا نہ کرتا ہو، یعنی ترک کرتا ہو، چھوڑتا ہو، اور بندہ حرام سے بچتا بھی نہ ہو، پھر خالی سلام لینے میں کوئی فضیلت موجود نہیں ہے۔ یعنی فضیلت ڈیپینڈ اس بات پہ کرتی ہے کہ بندہ حرام سے بچتا ہو، فرض کو ادا کرتا ہو، پھر یہ فضائل جو ہیں اس کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ یہ آندرے نیو ہے، سیکنڈ سٹیپ ہے۔ یہ فرمایا کہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ساری چیزیں بیان فرمائی کہ جو شخص حرام سے بچتا ہوگا، تمام فرائض کے اوپر عمل کرتا ہوگا، اس کے بعد اس کے باوجود پاسبل ہے، یہ توجہ کیجئے، اس کے باوجود یہ پاسبل ہے کہ اگر ایک بندہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، رمضان آتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے، مالدار آدمی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی اس نے کیا ہوا ہے، باقی بھی جتنے حرام ہیں، شراب سے بچتا ہے، سود سے بچتا ہے، بدکاری سے، بدکرداری سے بچتا ہے، جھوٹ اور غیبت سے بچتا ہے، یہ ساری چیزوں سے بچنے کے باوجود، سارے فرائض ادا کرنے کے باوجود یہ پاسبل ہے کہ بندے کے اندر ایک عادت ہوتی ہے، بندہ ویسے یعنی ایک انسانی فطرت ہے، بندہ کنجوس ہو سکتا ہے۔ بولیے نمازی بندہ کنجوس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بولیے ہو سکتا ہے۔ روزے دار کنجوس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں فرائض کے اوپر عمل کرتا ہو، حرام سے بچتا ہو، تو پاسبل ہے اس کے شخص کے اندر کوئی ایسی کمزوری ہو کہ وہ جو ہے دوسروں کو کھانا کھلانا پسند نہ کرتا ہو، کھانے کے معاملے میں کنجوسی کر جاتا ہو۔ اب ایسے شخص کے لیے قیامت تک حضور نے بیان فرما دیا، وہ اپنی طبیعت کو دیکھے، حضور کے ارشاد کو آج بھی پڑھے اور حضور کے ارشاد سے فیض حاصل کر لے۔ قیامت تک کا مسلمان فیض حاصل کرتا ہے، اپنی طبیعت کی ججمنٹ خود کر لے کہ اس کے اندر کہیں یہ کمزوری تو نہیں آ گئی کہ کوئی گھر میں مہمان آ جائے تو اس کے ماتھے کے اوپر بال پڑ جاتا ہے، یار اب تو کھانا کھلانا پڑ جائے گا،
طبیعت ہوتی ہے انسان کی، سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو روح کو ٹچ کرتی ہیں، زبان سے کوئی فتویٰ لینے یا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں پوچھوں آپ سے ہاں یا نہ کرواؤں، نہیں، انسان کی طبیعتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ اس لیے نمازی ہونے کے باوجود، روزہ دار ہونے کے باوجود ایسا شخص ہو سکتا ہے کوئی بندہ بد زبان ہو، بات بات پہ گالیاں نکالنا، بات بات پہ برا بلا کرنا، بات بات پہ غصے میں آ جانا۔ وہ شخص جو اس قسم کی طبیعت کا مالک ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے، زکاتیں بھی دیتا ہے، سارے فرائض الحمدللہ ادا کر رہا ہے، لیکن وہ زبان کا سخت آدمی ہے، زبان کا سخت آدمی ہے، تو اس کے لیے حضور کا وہ ارشاد آج بھی مینارہ نور ہے، فرمایا افضل اسلام یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ یعنی اس کی ترقی کا راز اس کے اندر ہے۔ اسی طرح اس مقام پر بیان فرما دیا کہ پاسبل ہے کوئی شخص ایسا ہو کہ جو نمازی بھی ہو، روزہ دار بھی ہو، حج بھی کیا ہوا ہو، زکاتیں بھی دیتا ہو، لیکن وہ دوسروں کو کھانا کھلانے میں اتنی رغبت نہ رکھتا ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا تو یہ پسندیدہ عمل ہے۔ فرمایا سو ایسا شخص جو ہے جو کچھ اس کی طبیعت کے اندر کنجوسی اور بخل پایا گیا، اس کے لیے بہترین جو ہے فرائض کے بعد بہترین عمل اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کیا کرے، تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرے، لوگوں کو کھانا کھلایا کرے، وتقرأ السلام، اور لوگوں کو سلام کیا کرے، لوگوں کو سلام کیا کرے۔ سو کھانا کھلانا جو ہے یہ بھی اسلام میں افضل اعمال میں سے ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا اسلام میں افضل اعمال میں سے ہے، اور مطلقاً چونکہ حضور نے فرما دیا، کوئی حد حضور نے خود مقرر نہیں فرمائی، جس بھی موقع پر، وہ کل کا کھانا ہو، وہ 10ویں کا کھانا ہو، وہ 40ویں کا کھانا ہو، وہ میلاد شریف کا کھانا ہو، وہ عرس کا کھانا ہو، جس موقع کا بھی کھانا ہو، کھانا تو کھانا ہے، کھانا تو کھانا ہے۔ اب ہماری حالت کچھ یوں ہو گئی ہے کہ لوگ میلاد شریف کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں شرکت بھی کرتے ہیں اور جی بھر کے کھا کے بھی اٹھتے ہیں، اور ساتھ یہ تبصرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے تبصرے بھی سننے کو ملتے ہیں، جی یہ فلاں مسجد، یہ فلاں تنظیم، ان کو چاہیے تو تھا لنگر نہ ہی پکاتے ہیں، تھوڑے پیسے بچ جاتے، کسی مسجد کا لون اتر جاتا، کسی کا وہ ایسا ہو جاتا، کسی کا ایسا ہو جاتا، کسی کا فنڈ بڑھ جاتا۔ نہیں، یہ باتیں دین سے ناسمجھی اور جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے کھانا کھلانے کے عمل کو پسند فرمایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی تبلیغی جو تھی وہ دعوت کی، اہل مکہ کی، قریش کی، حضور نے گھر بلا کے سب کو بلایا اور ان کی دعوت کی، اور دعوت میں کھانا بھی کھلایا، دعوت میں کھانا بھی کھلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سو وہ سارے ابھی تک وہ سارے مکے والے کافر تھے، کھانا کھا کے اٹھ کے گئے، پھر بھی کافر تھے، کسی ایک نے بھی کلمہ پڑھا نہیں ہے اس مجلس کے اندر۔ اور حضور نے سب سے پہلے جو مجلس اپنی تبلیغ کے لیے حضور نے منعقد فرمائی، اس میں بھی لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا تو یہ عالم تھا کہ ظاہری طور پر بعض اوقات اگر حضور کے گھر میں کوئی چیز نہ ہوتی، حضور کے گھر میں کوئی چیز نہ ہوتی، اب چھوٹی چھوٹی باتیں میں کتنی وضاحت کروں گا، ہم امتی ہیں تو اکاؤنٹس بھرے ہوتے ہیں، پھر بھی طبیعت میں پریشانیاں رہتی ہیں۔ دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے۔ ساری کائنات کے تاجدار، اللہ کے آخری رسول اور حبیب، جن سے بڑھ کر خدا کو کسی سے پیار نہیں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ایک مہینہ تک بھی ہمارے گھر کے اندر چولہا نہ جلتا تھا۔ 20 کلبے صلاۃ الظہر کھلو کا حل فیرے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بس آپ ادھر توجہ کریں، اگر انہوں نے پڑھنی ہو تو میں نے اعلان کر دیا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ہمارے گھر میں مہینہ بھی آگ نہ جلتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ فرماتی ہیں اس دوران اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا کوئی سائل کہ یا رسول اللہ میرے پاس فلاں چیز نہیں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، حضور ارشاد فرماتے بازار چلے جاؤ، جا کر ہمارے نام پہ جو چاہتے ہو خرید لو، جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے ہم اس دکاندار کو ادا فرما دیں گے۔ یہ ہے عمل کھانا کھلانے والا، کہ جیب میں کچھ نہ بھی ہو پھر بھی اگر کوئی بندہ آ گیا تو اس کو کھلا کے بھیجو۔
ہزاروں لاکھوں روپے حضور کے میلاد پر خرچ کرنا، اور پھر حیرانی اس بات کی ہوتی ہے، آخری بات درج کر کے اب آگے چلتا ہوں، کہ ان لوگوں کے الحمدللہ 3 4 اگر اپنے بچے ہوں، ہر ایک کی سالگرہ پہ ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کی باری آتی ہے تو پھر آگے کوئی اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ نہیں، کھانا کسی حالت میں بھی کیوں نہ کھلایا جائے، جب بھی کھانا کھلایا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ پسندیدہ عمل ہے۔ فرمایا تطعم الطعام، اسلام کی بہترین عادت یہ ہے کہ تم مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور لوگوں کو سلام کرو، کن لوگوں کو؟ علی من عرفت ومن لم تعرف، تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے مگر اس کو سلام کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بولیے رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں اور خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر۔ آپ کا ایک خادم تھا، آپ نے اس کو ساتھ لیا تو فرمایا چلو بازار چلتے ہیں، اس کو لے کر بازار گئے۔ بازار وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہر بندہ آپ سے شنت نہیں ہوتا، واقف بھی ہوتے ہیں اور نا واقف بھی ہوتے ہیں۔ بازار کے ایک طرف سے داخل ہوئے، دوسری طرف نکلنے تک جتنے مسلمان ملے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو سلام کیا، ان کو سلام کیا، سلام کر کے آپ آ گئے، نہ کوئی چیز خریدی نہ کوئی چیز بیچی۔ 2 3 4 دن گزرے، پھر آپ کو وقت ملا، آپ نے پھر اس خادم کو ساتھ لیا، فرمایا چلو بازار چلیں، ساتھ لے گئے، سارے بازار سے گزر کے جتنے مسلمان ملے ان کو سلام کیا، نہ کوئی چیز خریدی اور نہ کوئی بیچی۔ 2 3 دفعہ جب یہ عمل ہوا تو آپ نے ایک دن پھر اس کو کہا چلو آؤ بھائی بازار چلیں۔ اس نے کہا حضرت جب آپ بازار تشریف لے جاتے ہیں نہ تو آپ کسی چیز کا ریٹ پوچھتے ہیں، نہ آپ پرائس جو ہے وہ چیک کرتے ہیں، نہ کوئی چیز خریدتے ہیں، نہ آپ بیچتے ہیں، تو آپ بازار میں کس مقصد کی خاطر جاتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں بازار میں صرف مسلمانوں کو سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں، اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ فرمایا میں بازار میں مسلمانوں کو صرف سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ ہمیشہ جب بھی سلام کرنے کا موقع ملے صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں اتنی کثرت کے ساتھ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، فرمایا لوگو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، جب تک تم مسلمان نہ ہو، اہل ایمان نہ ہو تو تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے۔ کفار کا اچھے سے اچھا عمل بھی ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور فرمایا تم مومن نہیں اتنی دیر تک ہو سکتے جتنی دیر تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ مومن کا گلا کاٹنے والا نہیں ہوتا، مومن کی مسجدوں میں جا کر بم چلانے والا نہیں ہوتا، مومن کی زمینوں کے اوپر قبضے کرنے والا نہیں ہوتا، قتل کرنے والا نہیں ہوتا، مومن کا مال لوٹنے والا نہیں ہوتا، چوری کرنے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا مومن کون ہے؟ فرمایا بلا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ پھر خود ہی فرمایا ابلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، فرمایا میں کیا تمہیں ایک ایسا کام نہ بتا دوں جب تم وہ کام کرنے لگ جاؤ تو آپس میں تمہارا پیار ہو جائے، آپس میں تمہاری محبت ہو جائے۔ یا رسول اللہ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو۔ فرمایا جب زیادہ سے زیادہ سلام کرو گے تو تمہاری آپس میں محبت زیادہ ہو جائے گی، جب محبت زیادہ ہوگی تو ایمان کامل ہوگا، اور ایمان ہوگا تو جنت میں جا سکو گے۔ زیادہ سے زیادہ فرمایا میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں، هل ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ کام کرو تو تمہاری محبت بڑھ جائے۔ یہ نہیں 2 مسلمان بھائی ایک سٹریٹ میں ایک گاتے میں آپس میں گزر رہے ہیں، اس نے ادھر منہ کیا ہوا ہے، اس نے ادھر منہ کیا ہوا ہے، نہیں، پتہ
چل جیسے یہ بندہ مسلمان ہے، فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام جنہوں نے یہ احکام سمجھے تھے ان کا عالم یہ تھا، صحابہ کرام فرماتے ہم دو لوگ جو ہیں، دو مسلمان مل کے اکٹھے جا رہے ہوتے، آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے، بازار میں، گلی میں، سفر میں، کسی جگہ پر جا رہے ہوتے، درمیان میں کوئی درخت آ جاتا، درمیان میں کوئی بس درخت آ جاتا، کوئی دیوار آ جاتی، کوئی پتھر آ جاتا، فرماتے ہیں جب درخت یا اس دیوار سے یا پتھر سے یوں جا رہے ہیں رستے میں، درمیان میں ایک بڑا پتھر آ گیا، ایک ادھر ہو گیا، ایک ادھر ہو گیا، فرماتے ہیں پتھر سے آگے ہٹ کے جب پھر ملتے تھے پھر ایک دوسرے سے سلام لے لیتے تھے۔ اتنا زیادہ اس عمل کے ساتھ صحابہ کرام کو محبت تھی۔ فرمایا کوئی درخت درمیان میں آ جاتا، جدا ہو جاتا، ایک رائٹ کو ہو جاتا، دوسرا لیفٹ کو ہو جاتا، درخت گزر کے پھر آگے ملتے، پھر ایک دوسرے کو السلام علیکم کہہ لیتے، کیونکہ سلام کا عمل جو ہے یہ سلام اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ سلام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی بھی ہے، سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے، اور سلام کا مفہوم ہی یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا پہرا رہے تمہارے اوپر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر آداب جو بھی بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک دو چیزیں بیان کر دیتے ہیں وقت کے اعتبار سے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسلم الراکب علی الماشی، یہ بھی آداب میں سے ہے کہ سلام کون کرے اور کس طریقے پر کرے۔ فرمایا یسلم الراکب علی ماشی، فرمایا جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ حضور کا فرمان سن کر تو سبحان اللہ کہنا تو بنتا ہے امت کا، اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت ہے، اس میں پاسبل ہے یہ حکمت ہو کہ جو بندہ سواری پہ سوار ہوتا ہے وہ عموماً امیر ہوتا ہے، آپ بات کو سمجھ رہے ہیں، جو پیدل چلنے والا ہے وہ عموماً غریب ہوتا ہے، یہ اس کنڈیشن میں کم از کم لگتا ہے ایسے، بے شک وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، اگر پیدل چل رہا ہے اور ایک سواری والا سواری پہ جا رہا ہے تو سواری والا ہی امیر ڈکلیئر کیا جائے گا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یسلم الراکب علی الماشی، فرمایا میں تمہیں سلام کرنے کے آداب بتاتا ہوں، طریقے بتاتا ہوں کہ تم میں سے جو کسی سواری کے اوپر سوار ہو پیدل چلنے والے کو وہ سلام کرے، پیدل چلنے والے کو وہ سلام کرے، تاکہ امت میں بے شک کوئی سینکڑوں اور ہزاروں میں ہو یا لاکھوں اور کروڑوں میں ہو بلکہ اربوں میں کیوں نہ چلا جائے۔ اب اس کی وضاحت ہمارے ماحول کے مطابق ایسی بنے گی کہ جو بندہ بے شک وولکس ویگن پہ جا رہا ہے یا مرسڈیز پہ، لامبورجینی پہ جا رہا ہے یا فراری پہ، اگر وہ کسی سواری پہ سوار ہے تو پیدل جو گلی گھاتے میں چلنے والا ہے وہ بے شک 2 ملین نہیں 10 ملین کی گاڑی میں کیوں نہ سوار ہو، اگر مصطفیٰ کریم کا ماننے والا ہے تو پیدل چلنے والے کو وہ سواری پہ سوار ہی سلام کرے گا، تاکہ مال و دولت کا غرور حضور کے امتی کے دل میں نہ آ سکے، اس کو پتہ چلے یہ بے شک کروڑوں کی چیز ہے مگر فانی ہے، دنیا میں رہ جائے گی، میں قبر میں اتر جاؤں گا۔ مال بے شک حلال کا اربوں میں کیوں نہ چلا جائے، حلال مال ہو بے شک وہ کروڑوں اربوں میں ہی کیوں نہ بندے کے پاس ہو، جائز ہے، مگر مال کے اوپر غرور کرنا جائز نہیں۔ شاید اسی حکمت کی بنا پر حضور نے فرما دیا یسلم الراکب علی الماشی، میری امت میں سے جو سواری کے اوپر سوار ہو وہ پیدل چلنے والے کو وہ سلام کرے، یعنی 2-3 ملین کی گاڑی میں بیٹھ کے پھر دائیں بائیں سارے محلے میں دیکھے اب مجھے کون کون سلام کرتا ہے، یہ تعلیمات کو نہ سمجھنے والی بات ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت تو آ جاتا ہے مگر تربیت مکمل نہیں ہوتی۔ فرمایا یسلم الراکب علی الماشی، جو سوار ہے کسی چیز کے اوپر وہ پیدل کو سلام کرے، والماشی علی القاعد، فرمایا جو پیدل چلنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو پیدل چلنے والا ہو وہ بیٹھے، اگر کسی جگہ پر 2-4 بندے بیٹھے ہیں، آپ کے جا رہے ہیں مسلمان بیٹھے ہیں ادھر
یہ بینچ کے اوپر باہر بیٹھے ہوئے 2-4 مسلمان، ایک بندہ پاس سے پیدل گزر رہا ہے، تو سلام کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ جو پیدل گزرنے والا ہے وہ پہلے سلام کرے، جو پیدل گزرنے والا ہے وہ پہلے سلام کرے۔ فرمایا بل قلیل علی الکثیر، اور جو تھوڑے لوگ ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ کسی جگہ پر 2-4 دوست جا رہے ہیں، یہ مجلس ہے، کسی جگہ پر 10-15 بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو تھوڑے لوگ ہیں وہ پہلے زیادہ لوگوں کو وہ سلام کریں، زیادہ لوگوں کو وہ سلام کریں۔ ایک اور مقام پر بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے، یسلم الصغیر علی الکبیر، جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو پہلے سلام کرے۔ یعنی چھوٹوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا بڑا بھائی ہے، ان کا باپ ہے، ان کا باپ کا کوئی دوست ہے، محلے میں کوئی بھی شخص جو ان سے عمر میں بڑا ہے، تو چھوٹے کو بڑے کو جا کے سلام کرنا چاہیے۔ فرمایا جو سوار ہو کسی سواری کے اوپر وہ پیدل کو سلام کرے، جو پیدل چل رہا ہے وہ پہلے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اگر تھوڑے لوگ ہوں زیادہ لوگوں کی طرف جائیں تو وہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو پہلے سلام کریں۔ اسلام کے یہ جو آداب ہیں ان سے ہوتے ہوئے اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جب آپ نے کسی کو سلام کرنا ہو تو آپ زبان سے بھی خالی جو ہے السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، زبان سے بھی السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، زبان سے خالی کرنا یہ بھی سنت ہے، صاف ظاہر ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان سے کسی بندے نے پوچھا جو تابعین میں سے تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ لوگ حاضر ہوتے تھے تو کیا آپ حضور سے مصافحہ کرتے تھے؟ مصافحہ تو سمجھتے ہیں نا، یعنی ہاتھوں سے سلام لینا۔ یعنی اس سائل کی غالباً سوال یہ تھا کہ کیا آپ خالی زبانی حضور کی بارگاہ میں السلام علیکم کہتے تھے یا جا کے حضور سے مصافحہ بھی کرتے تھے، ہاتھوں کو ہاتھوں سے ملاتے بھی تھے؟ مصافحہ کا یہ طریقہ ہوتا ہے دونوں ہاتھوں سے سلام لینا، کیا دونوں ہاتھوں سے سلام لینا، اس کو مصافحہ کرنا کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میں اپنی ساری زندگی جتنی دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اتنی دفعہ حضور نے مجھ سے مصافحہ فرمایا، جتنی دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا حضور نے اتنی دفعہ مصافحے کا مجھے شرف عطا فرمایا ہے۔ یعنی کثرت کے ساتھ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مصافحہ کرے، یہ سنت میں سے ہے، اور مصافحہ یہ ہے دونوں ہاتھوں سے سلام لینا، کیا دونوں ہاتھوں سے سلام لینا۔ ہمارے ہاں یہ جو طریقہ کار اب نکل آیا ہے مادیت کی زندگی کی وجہ سے، لوگ ایک ہاتھ یوں آگے بڑھا دیتے ہیں، نہیں، دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ سلام لیا جائے، یہ سنت ہے۔ اور کئی احادیث ایسی ملتی ہیں، صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ جو ہیں، دست مبارک جو ہیں، ان کو پکڑا، دونوں ہاتھوں سے ہم نے پکڑا تو تاجدار کائنات نے بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے ہمیں پکڑ لیا۔ یعنی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرماتے تھے۔ مصافحہ یہ کہ ہتھیلی جو ہے یہ ہتھیلی سے مل جائے، سلام لیتے ہوئے ہتھیلی جو ہے یہ ہتھیلی کے ساتھ لگ جائے، خالی دور سے انگلی کو ٹچ کر دینا یہ بھی مصافحہ میں شامل نہیں ہوتا، یہ بھی مصافحہ میں شامل نہیں ہوتا۔ اور اگر بندہ کسی کو اس قابل سمجھتا ہو دوران سلام، اگر کوئی بندہ کسی کو اس قابل سمجھتا ہو کہ اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے تو ہاتھوں کو بوسہ دینے کی بھی شریعت کے اندر اجازت ہے۔ ہاتھوں کو اگر کوئی بندہ کسی کو متقی پرہیزگار اس قابل سمجھتا ہو کہ اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا جا سکتا ہے تو شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے۔ کوئی بندہ اگر کسی کو بوسہ دے رہا ہو تو اس کو منع نہیں کیا جا سکے گا۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، راوی کہتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے ایک واقعہ سنایا، تو واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں قال فدنونا یعنی من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقبلنا یدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کوئی واقعہ بیان کرتے کرتے کوئی پرانا فرماتے ہیں پھر ہم حضور کے قریب ہوئے اور ہم نے حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دے لیا، حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دے لیا۔
اور بڑی معروف احادیث طیبہ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور انہیں دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ان کا دستے مبارک پکڑتے اور ان کے ہاتھوں کے اوپر حضور خود بوسہ دیا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کے اوپر حضور خود بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور جب حضور حضرت سیدہ خاتون جنت کے گھر میں تشریف لے کر جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھ کر اٹھ کے کھڑی ہو جاتی اور آپ کا دستے مبارک پکڑ کے اس کو بوسہ دیا کرتی تھی۔ یعنی دوران سلام اگر بندہ کسی کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہے تو اس کی بھی شریعت کے اندر اجازت ہے، منع نہیں کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگلی بات بھی یاد رکھ لیں، میں اس حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں، اگر کوئی شخص بندہ کسی کو اس قابل سمجھتا ہو کہ بندہ اس کے پاؤں کو بوسہ دینا چاہے، اگر کوئی بندہ اس قابل ہو، بندہ اس کو سمجھے تو اس کے پاؤں کو بھی بوسہ دینے کی اسلام میں اجازت ہے، پاؤں کو بوسہ دینے کی بھی اجازت ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، کوئی بندہ اس قابل ہو، صحیح بندہ اس کو سمجھتا ہو کہ یہ یار اس قابل ہے، تو پاؤں کو بھی بوسہ دینے کی اسلام کے اندر اجازت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک وفد حاضر ہوا، وفد عبد القیس جس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قال لما قدمنا المدینہ فجعلنا نتبادر من رواحلنا، فرماتے ہیں ہم مدینہ منورہ پہنچے، ہم جلدی جلدی اپنی تیزی کے ساتھ سواریوں سے اترے، فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورجلیہ، فرماتے ہم دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، ہم نے حضور کے ہاتھ بھی چوم لیے اور حضور کے پاؤں بھی چوم لیے، حضور کے ہاتھ بھی چوم لیے اور حضور کے پاؤں بھی چوم لیے، تو حضور نے منع نہیں فرمایا۔ اور یہ عمل جو ہے یہ تواتر کے ساتھ صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی جاری رہا، بعد میں تابعین اولیاء کرام کی زندگیوں میں بھی، کہ جس نے کسی کو اس قابل سمجھا کہ یہ تقویٰ میں، طہارت میں، علم میں ہم سے بہت اعلیٰ مقام پر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ ہے، ان کے قرب کے اندر ہے، تو ان کے پاؤں کو بھی جا کے چوم لیا۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک کی روشنی میں کہ آپ کے مبارک پاؤں کو چوما گیا تو حضور نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ اور ایک دفعہ کا یہ واقعہ نہیں ہے، بعد میں بھی صحابہ کرام کے اندر بھی یہ معمول جاری رہا، تابعین کے اندر یہ معمول جاری رہا۔ سو کوئی بندہ سلام کرتے ہوئے اگر کسی کے ہاتھوں کو بوسہ دے لے تو وہ بھی جائز ہوگا، اور اگر کوئی کسی کے پاؤں کو بھی بوسہ دینا چاہے تو وہ بھی ناجائز نہیں ہو سکتا، اور دینا ضروری بھی نہیں۔ ہاں بات سمجھیں، یعنی بات فرض یا واجب کی نہیں ہو رہی، بات جائز کی ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اس قابل سمجھتا ہو تو اس کا بوسہ لے لے، اگر پاؤں کا یا ہاتھ کا، تو وہ بھی جائز رہے گا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت یا کوئی بھی پروفیسر یا ڈاکٹر اس دور کو اس کو منع کر نہیں سکتا۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں، یعنی اسلام کے آداب میں سے جو ہیں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب آخری جو ہے یہ میں 5 منٹ کے اندر اس کے دوسرا گوشہ جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن حالتوں میں سلام نہیں کرنا چاہیے، جن حالتوں میں سلام نہیں کرنا چاہیے، یعنی اسلام کے آداب میں سے ہے کہ ہر حالت میں سلام نہیں ہوتا۔ وہ حالتیں جن کے اندر سلام نہیں کرنا چاہیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی حرام کام کے اندر مشغول ہو، معاذ اللہ، اگر کوئی بندہ حرام کام کوئی کر رہا ہو تو جس وقت وہ کوئی حرام کام کر رہا ہے، بے شک وہ مومن مسلمان ہے، اس کو سلام نہیں کیا جائے گا، اس کو سلام نہیں کیا جائے گا، یہ سلام کرنے کا موقع نہیں۔ کیوں؟ جس طرح میں نے شروع میں تھوڑا عرض کیا کہ السلام علیکم میں سلام کا لفظ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سلامت رہو، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا پہرا رہے۔ جب وعلیکم السلام کہتے ہیں تو اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک ہے، اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک اور پھر حفاظت کی اور سلامتی کی دعا ہے وہ۔ اور جب اگر کوئی بندہ کسی حرام کام کے اندر مشغول ہو تو اس کو سلام نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ تو سیدھی سادھی سلامتی کی دعا ہے،
یہ تو سیدھی سادھی سلامتی کی دعا ہے۔ اگر کوئی بندہ معاذ اللہ شراب پی رہا ہو یا شراب کے نشے میں ہو، افیون یا چرس کے نشے میں ہو، اور پاس دیکھنے والا مسلمان اس کو دیکھ بھی رہا ہے یا اوپر وہ پہنچ گیا ہے اس مجلس میں جہاں پر ایسی جو ہے وہ حرام کاری ہو رہی ہے، تو بندہ وہاں پہ پہنچے تو جا کے ایسے لوگوں کو سلام کرنا نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، کیونکہ اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ معاذ اللہ تم اسی پر سلامت رہو، اسی پہ جیتے رہو۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ جس بھی جگہ پر کسی بھی قسم کا اگر کوئی حرام کام ہو رہا ہو تو اس مجلس والوں کو جا کے یہ سلامتی کی دعا نہیں دی جائے گی، اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح سلام کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ واش روم کے اندر ہو، طہارت کر رہا ہو، قضاء حاجت کر رہا ہو، تو اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ یہ بھی فار کلیئرنگ ہے، ایکسپلینیشن ہے کہ جس مجلس کے اندر مثلاً جس طرح یہ مجلس باز ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی جو ہے وہ وضاحت اور شرح بیان کی جا رہی ہے، یا کوئی بھی دین کی مجلس ہو جس میں اس طرح باقاعدہ گفتگو ہو رہی ہے، بندے بیٹھ کے سن رہے ہیں، کوئی بندہ باہر اوپر سے آتا ہے، اس طرح کی مجلس میں بھی سلام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس طرح کی مجلس میں سلام کی اجازت نہیں ہوتی، یہ سلام کرنے کا موقع نہیں ہے، کرنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور جن مقامات پہ نہیں کرنا ان کی بھی خبر ہونی چاہیے، پھر بندہ مسائل کو پوری طرح سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی مقام پر جو بندے نماز پڑھ رہے ہوں، کسی مقام پر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، کچھ ویسے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں، جس مقام پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس مقام پر بھی آ کر بآواز بلند جو ہے وہ سلام نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بندہ جو عبادت آپ کرنا چاہتے ہیں، جو ذکر آپ کرنا چاہتے ہیں، اس سے کہیں اعلیٰ ذکر کے اندر بندے پہلے سے وہاں پہ مشغول اور مصروف ہیں، اور اگر کسی نے نمازیوں کے اندر آ کے بلند آواز سے السلام علیکم کہہ دیا، اور کسی نمازی نے بلا تکلف، کیونکہ مومن کو عادت ہوتی ہے سلام کا فوری طور پر جواب دینا، یہ بھی لازم ہے، سلام کا جواب ادھار نہیں کیا جا سکتا، بندہ آج سلام کرے آپ کہ نہیں میں 2 گھنٹے بعد آپ کو جواب دوں گا، نہیں، سلام کرنا سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا فوری جواب یہ واجب ہے، سلام کرنا جو ہے یہ سنت ہے، اور سلام کا فوری جواب دینا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے ایسی جگہ پر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں آ کے سلام کیا، اور کسی نمازی نے نماز پڑھتے ہوئے وعلیکم السلام کہہ دیا، تو اس کی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے جہاں پہ نماز پڑھی جا رہی ہو وہاں پر بھی جو آ کے سلام اونچی آواز سے نہیں کرتے، ہاں لوگ کچھ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو آگے آہستہ سے آپ ان کو سلام کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید اسی طرح، یعنی یہ ساری ایک ہی بات کے مختلف پہلے ہیں، قرآن مجید اونچی آواز سے پڑھا جا رہا ہے، اس مجلس میں سلام نہ کریں، درس واعظ و تلقین ہو رہی ہے یا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس مجلس میں اونچی آواز سے آ کے سلام نہ کریں، کوئی لوگ فارغ ہیں تو ان کے پاس بیٹھ کے آہستہ آواز سے آپ سلام کہہ سکتے ہیں، اور سلام کا جواب دینا میں نے عرض کیا یہ واجبات میں سے ہے، اور فوری طور پر جواب دینا یہ لازم ہے۔ اور جب آپ سلام کا جواب کسی کو دیتے ہیں تو پہلے ادوار میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ خط جب لکھا کرتے تھے تو خط کے اوپر بھی اگر کسی نے سلام کسی کو لکھ دیا، میسج کے اوپر کسی نے کسی کو السلام علیکم لکھ دیا، تو اس کو دوبارہ فون کرنے سے پہلے میسج پڑھ کے فوری طور پر وعلیکم السلام کہنا لازم ہے۔ آپ مسائل کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پہلے ادوار میں جب لوگ خط لکھتے تھے، کسی نے السلام علیکم اوپر لکھ دیا تو اس کو جواباً تو خط ملے گا 10 دن بعد یا 20 دن بعد ملتا تھا، تو وہ نہیں، جب جو ہی خط پڑھے اور خط سے اب مراد میسج ہو جائے گا، جو ہی کسی کا میسج آئے اور کسی نے السلام علیکم لکھا فوری طور پر وعلیکم السلام کہنا جو ہے یہ لازمی ہے۔ میسج کا ریٹرن جو ہے وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح ساری امت کے لیے، آخری بات اب عرض کر کے بات کو ختم کر، ساری امت کے لیے یہ طریقہ کار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ کار اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پسند فرما لیا ہے، حضور کے لیے بھی اس طریقہ کار کو
قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرما لیا ہے امتی یہاں اوسلو میں بیٹھ کر، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجے۔ تاجدار کائنات فرماتے میں ہمیشہ اپنی امتی کے سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، یاد رکھیے گا، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص میری بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، سلام کرتا ہے میری بارگاہ میں، وہ کہیں بھی کیوں نہ بیٹھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح کو میرے اندر لوٹا دیتا ہے، میری روح پاک کو میرے اندر لوٹا دیتا ہے، اور میں اس سائل سوال کرنے والے کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ اور اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بڑی حکمت والی بات ہے، وہ یہ کہ دنیا میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس وقت حضور پر درود و سلام نہ پڑھا جا رہا ہو۔ یعنی اس روئے زمین پر ایسا لمحہ ابھی تک آیا نہیں ہے جب زمین بھی نہیں تھی تو حضور کا رب خود حضور پہ درود و سلام پڑھتا تھا۔ اب زمین ہے تو رب بھی، اس کے فرشتے بھی، اور زمین والے مل کے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور دنیا میں کوئی ایک لمحہ بھی، اب تو لوگوں نے لکھا ہے، ایسا بھی علماء نے لکھا ہے، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جب اس روئے زمین کے اوپر اذان کی آواز نہ آ رہی ہو۔ اذان کی آواز ہمیشہ وقت بدلتا ہے، آج اس جگہ پر فجر کا وقت ہے، تھوڑے عرصے بعد اگلے شہر میں فجر ہو گئی، اور تھوڑے عرصے بعد اگلے شہر میں ہوگی۔ دنیا کے ہر ملک کے اندر مسلمان کھڑے ہو کے حضور پہ کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور اس طریقہ کار کے علاوہ بھی کائنات میں ہر وقت حضور پر چونکہ درود و سلام جاری ہے، اور حضور نے فرمایا جب بھی سلام پڑھا جاتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ وقت کا لمحہ تو ایسا ہے ہی کوئی نہیں کہ جب میرے اوپر درود و سلام نہ پڑھا جا رہا ہو، سو جب بھی کوئی امتی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا ہے حضور اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کوئی شخص عام مسلمان کو اگر کرے، یعنی بلا تشبیہ و بلا مثال ہے، یہ عام مسلمان کو سلام کرے تو اس کے لیے جواب دینا مو اور واجب ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم شانوں میں سے ایک شان عطا فرمائی، یہ خود حضور کی حدیث پاک ہے، یہ کتابوں کے اندر ساری ہیں، میں اب روایات نہیں پڑھتا، ٹائم تھوڑا ہو گیا ہے۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا جب جمعے کا دن ہو، کون سا دن؟ جمعے کا دن، فرمایا خصوصیت سے مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو شخص جمعے والے دن مجھے سلام کرتا ہے، میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، اس کو میں خود اپنے مبارک کانوں سے سنا کرتا ہوں، مبارک کانوں سے سنا کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پھر وضاحت پوچھی، حضور کی بارگاہ میں وضاحت پوچھی۔ وضاحت کیوں پوچھی؟ شاید ہم جیسے نکمے جو تھے ان کی وضاحت کے لیے۔ صحابہ کرام کو تو ڈاؤٹ کوئی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام عرض کریں یا رسول اللہ کیا جب آپ ظاہری طور پر پردہ فرما جائیں گے کیا اس کے بعد بھی ہم آپ کے اوپر اسی طرح درود و سلام بھیجیں اور آپ سنیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہی تو بتا رہا ہوں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ فرمایا اللہ کا نبی وفات کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، فنبی اللہ حی، وہ زندہ ہے، یرزق، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کو بھی پا رہا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری مساجد میں یہ بڑا عام معمول ہوتا ہے کہ جمعے کے دن جمعے کے بعد اٹھ کے درود و سلام پڑھنا، جمعے والے دن جمعے کے بعد اٹھ کے درود و سلام پڑھنا، اور اس میں بھی حکمت یہی ہے کہ ہر امتی کا حال ایک برابر نہیں ہوتا، بعض لوگ بھول جاتے ہیں اور ان کو یاد نہیں رہتا، اور جب جمعے کا دن ہو تو سارے اکٹھے مل کے پڑھیں۔ پاسبل ہے کوئی ایسا بھی ہو جو سارا دن شاید درود پاک نہ پڑھ سکے اور اس درود کی مجلس میں شامل ہو جائے گا، جب جمعے کے دن محبت سے درود پاک پڑھے گا۔ تاجدار کائنات مدینہ منورہ میں سن رہے ہیں حضور کا اپنا فرمان۔ سو جس طرح باقی ہر امت اسلام کا جواب دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بھی یہ اختیار عطا فرمایا اور حضور کے لیے یہ پسند فرما لیا کہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جو ہی کوئی امت اسلام آج بھی پیش کرتا ہے، حضور اس کو اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ سننے والے کان ہونے چاہیے، دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، سننے والے کان نہیں ہیں۔ اقبال کہہ گیا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات کی موجیں آج بھی لہروں کی طرح اٹھ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں سے وافر حصہ جو ہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔